بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پہ جنات بستے تھے۔ انسان پہلی مخلوق نہیں، دوسری مخلوق ہے۔ ان کا راج تھا، لیکن ان کے مزاج میں فتنہ، فساد، جنگ، لڑائی بہت ہی زیادہ تھی۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے امر سے انسان کو پیدا فرمایا۔ چونکہ وہ پہلے تھے، ہم بعد میں ہیں، اصولاً تو انہیں اشرف المخلوقات کا لقب ملنا چاہیے تھا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں اعلیٰ سے اعلیٰ یہ مخلوق ہے، وہ نہ مل سکا۔ ایک حسد یہ پیدا ہوا، اور دوسرا حسد یہ پیدا ہوا کہ یہ بعد والے، ہم پہلے، ہمارا حق زیادہ، اور تیسرا حسد یہ پیدا ہوا کہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ شیطان جن ہے، ہمیں کہا گیا اس کو سجدہ کریں، جبکہ ان کو کہتے کہ اس جن کو سجدہ کریں۔ ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل، اور دیکھیں یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اس کا اصل نام تھا عزازیل۔ لیکن جب نافرمانی پہ آیا تو عزازیل تو کسی نے یاد ہی نہ رکھا اور نہ رہے گا، ابلیس اس کا نام پڑ گیا۔ ایک حسد ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے انسانوں کے ساتھ، اور وہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ آپ انسانوں کی زندگی میں دیکھیں، کوئی آدمی اگر عام سا ہو، کوئی عہدہ نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، کوئی رینک نہ ہو، کوئی کرسی نہ ہو، تو اس کے ساتھ حسد تھوڑا کیا جاتا ہے۔ جو عہدہ، جو رینک، جو کرسی، جو دولت، جو مال، جو چیزیں ہیں آنا شروع ہو جائے تو حسد بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود حاسدین بن جاتے ہیں۔ بالکل یہی عالم یہ ہے کہ جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے روحانیت کی طرف، تو شیطان حسد کا ایک انداز اختیار کرے گا، وہ کرے گا وساوس، جو رات ہمارے دوست وسوسوں کی بات کر رہے تھے۔ پہلا کام یہی کرے گا کہ اندر وسوسے ڈالے گا، بے یقینی ڈالے گا، شک ڈالے گا، طرح طرح کے منصوبے بنا کے پیش کرے گا، طرح طرح کی دلیلیں ڈالے گا کہ اس راہ سے ہٹ جائے، اس منزل سے دور ہو جائے۔ شیطان کا جو کامیاب ترین گر ہے وہ ہے بے یقینی، شک، بے اعتقادی اور بدگمانی اور وسوسے۔ وہ اس کے ذریعے بڑوں بڑوں کو لوٹ کے لے گیا، بڑوں بڑوں کو لوٹ کے لے گیا۔ یہ چیز اس دل میں پیدا کرتا ہے، بات کچھ نہیں ہوگی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے، ام المومنین تشریف لائیں کسی غرض سے ملنے کے لیے۔ کچھ اندھیرا تھا تو آپ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے، تو کچھ لوگ جا رہے تھے، تو آپ نے انہیں متوجہ کر کے فرمایا کہ بھائی یہ میری بیوی تھی، نبی پاک معصوم،
جن کے نکاح عرشوں پہ ہوں، وہ لوگوں کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیوی تھی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بارے میں کوئی سوچ سکے تو آپ نے فرمایا مفہوم ہے، شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور پل میں بدگمانی اور پل میں شک کی کوئی راہیں نکال دیتا ہے۔ پل تو شیطان جو سب سے بڑا حملہ کرتا ہے بدگمانی کا کرتا ہے، بدگمانی، شک، وسوسہ، شک، بدگمانی، وسوسہ۔ اور اگر بندہ اللہ کی توفیق سے اس پہ قابو پا لیتا ہے، پھر ایک اندر نئی جنگ شروع کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ تو پہنچ گیا ہے جہاں پہنچنا تھا۔ دیکھیں، ایک ہے کرامت، یہ آج کا موضوع یاد رکھیے گا، چلنے والوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ میں آخری عشرے میں یہ موضوع چلا رہا ہوں، کل بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح کا عکس شیطان بنا کے پیش کرتا ہے، بڑی بڑی زیارتیں کروائے گا، بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بعض اوقات کہے گا کہ دل میں فلاں نے کہا تو یوں ہو گیا، اب تجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تیری منزل آگے ہے۔ میرے پاس ایک بابا جی آتے تھے، فوت ہو گئے، مجھے کہنے لگے میری ڈیوٹی ہے اور آپ کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ بس کہنے لگا مجھے حکم ملا ہے کہ تیری ڈیوٹی ہے اور آپ کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے اور میں آپ سے جا کے اپنی ڈیوٹی کی تکمیل کراؤں۔ میں نے ان کو کچھ بار ذرا آتے جاتے جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ شیطان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، شیطان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ اچھا ایسا کریں، آپ یہ بیٹھی کا عمل جب بتایا کرتا ہوں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے کہا یہ کثرت سے پڑھیں۔ ویسے میں 11 دفعہ بتاتا ہوں، انہیں میں نے کہا کثرت سے پڑھیں، کیونکہ میرے پاس بھیجا گیا ہے نا، تو اب میں یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، بڑے یقین سے کہا۔ خود ہی کہہ رہے تھے آپ کے پاس بھیجا گیا، میں نے کہا کیونکہ میرے پاس بھیجا گیا، اب میں یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اب پڑھیں، آپ کثرت سے پڑھیں۔ جب کثرت سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کثرت سے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی عرصے کے بعد حقیقت یہ کھلی، مجھے کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کچھ گندی شکلوں والے لوگ ہیں اور مجھے کہتے ہیں یہ نہ پڑھ، اور وہ دور ہو رہے ہیں، قریب آنے کی کوشش کر کے بھی دور ہو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا کیوں نہ پڑھوں؟ کہا کہ اس کے پڑھنے سے ہم تیرے دماغ میں، تیرے خون میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ جس راہوں پہ ہم تجھے چلا رہے تھے وہ راہیں ایسی تھی کہ ہم نے تجھ سے نبوت کا دعویٰ کروانا تھا۔ اعمال اور مرشد کا ساتھ، پہلے اللہ کی رحمت اور فضل اور دوسرا مرشد کا ساتھ، اور وہ بھی یقین کے ساتھ، اللہ اس کو بچا گیا۔ یہ بہت بڑے حملے، جتنا بڑا انسان اعمال کی طرف اور رجوع کی طرف جائے گا اتنا زیادہ اس کے حملے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور مختلف انداز سے۔ کہیں کبھی کہ مجھے کشف ہوتا ہے، کبھی کہے گا لوگوں کے دلوں کے حال پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی کہے گا کہ مجھے فلاں فلاں ہستیوں کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں۔ روز کیس آتے ہیں، اکثر کیس، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔
ایک بندے کی میں نے مرچ مسالہ بند کرا دیا اس وجہ سے. مجھے کہنے لگا مجھے کشف کی کرامت. میں نے کہا تمام مرچ تمام مسالہ بند کر دیا. تیرے جسم کی کیفیات میں حدت بڑھ گئی ہے، مسالے بڑھ گئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ میٹھا استعمال کر کسی بھی شکل میں. 2-3 مہینے کر کے پھر مجھے بتا. گوشت، روسٹ، بروسٹ، چکن، مرچ، مسالے، تلی ہوئی چیزیں، یہ ساری سٹاپ ختم کر دیں. اللہ والوں کی درگاہوں میں بارگاہوں میں پھیکے بھات ہوتے تھے، پھیکے بھات، لائٹ کپڑے، ہلکے رنگ کے کپڑے، پھیکے بھات. وہ کوئی دیوانے نہیں تھے. جیسی غذائیں کھائے گا نا اور جیسی سارا دن سوچے گا پھر اس کا اثر تو پڑے گا. میں نے اس کا گوشت وغیرہ سارا کچھ روک دیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی کیفیات بہت بہترین ہونا شروع ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو کہنے لگا نہیں اب مجھے وہ کیفیت نہیں ہوتی. پر کہتا ہے کبھی کبھی خمار ہوتا ہے. میں نے کہا کس وقت ہوتا ہے؟ کہ جب میں بد پرہیزی کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس ہے، یوں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کرتے تھے اور کچھ چیزیں بتانا شروع کر دیتے تھے اور بہت سی چیزیں صحیح بھی ہوتی تھی. یہ بھی حیران ہوں، صحیح بھی ہوتی تھی. لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا کہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کو ایک دم بیٹھے بیٹھے ولایت مل گئی ہے، بیٹھے بیٹھے ولایت مل گئی ہے. ایک عقل مند تھے، وہ کہنے لگے طارق کے پاس چلتے ہیں. جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا یہ تو ایک دم بیٹھے بیٹھے ولایت چھن گئی ہے، ملی کہاں ہے؟ مجھے کہنے لگا کیا؟ میں نے ایک کتاب ہے ہماری طب کی، علامہ نفیسی کی، میں وہ اٹھا کے لے آیا اور وہ جو علامات وہ بتا رہے تھے وہ بتائے. میں نے کہا یہ ساری مالی حولیہ سودا کی کیفیتیں ہیں، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے اور پھر کپڑے پھاڑ اور گلیوں میں پھرتا ہے. تو میں نے اس کو فوراً کہا، میں نے کہا اس کے لیے یہ دوا ہے، یہ فوراً یہ اس کو کہیں استعمال کرے. اور دوسرا، تمام نوافل چھوڑ دے، تمام ذکر چھوڑ دے، تلاوت چھوڑ دے، تسبیحات چھوڑ دے، مراقبہ چھوڑ دے، صرف سنت موقدہ اور فرض پڑھے. بس سنت موقدہ اور فرض پڑھے، سب تسبیحات چھوڑ دے. اس کا علاج یہی ہے. سب کو چھڑوا دیا. مجھے کہنے لگا کہ میں کوئی ذکر کرتا ہوں، میں نے کہا سوائے درود پاک کے کچھ نہ پڑھ، بس درود پاک پڑھ، کوئی ذکر نہیں کرنا. یہ غذائیں چھوڑ دیں، سادہ غذائیں استعمال کریں، بس کوئی ضرورت نہیں. کچھ عرصے کے بعد اس کا دماغ معمول پہ آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات معاشی حالات، گھریلو مسائل، اولاد کے مسائل، پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے مسائل، یہ بھی جمع ہو کے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کہیں پہنچی ہوئی سرکار بن گیا ہوں. ہاں، یہ ذہنی الجھنیں ایک انداز سے ایک معجون بن جاتی ہیں. یہ کیس بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو کہتے ہیں نا مرشد کو اطلاع دیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اطلاع دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، گھر کے مسائل ہیں. جاگتے رہو، میری بات کو غور سے سنیے گا. اور گھر کی فلاں الجھنیں ہیں، زندگی کی یہ الجھنیں، زندگی کے یہ مسائل، زندگی کے یہ. اچھا، وہ اطلاع جو دینی تھی وہ اپنی کیفیات کی، وہ کہ 1-2 سطر میں دے دیا تو وہ برکت سے، ورنہ وہ نہیں دیتے. جو مطلوب اطلاع تھی، اپنے مرشد کو اپنی کیفیات کی اطلاع دیں، لکھ لیں. جواب نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، فرمایا ان کی نظر سے گزر جائے گی.
اور مٹ جائے ایک لفظ تو اس کو خیر سمجھیں۔ جب انسان دور ہوتا ہے، میں کیوں کہتا ہوں ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں۔ جب انسان دور ہوتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ جب انسان دور ہوتا ہے پھر یہ سوچیں، پھر یہ کیفیتیں اس کی طرف غالب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آتا تھا، بہت عرصہ رہا، کچھ دل میں ہمیں اعمال کی گرمی پیدا ہوئی، کچھ ذکر شروع ہوا، اور ذکر شروع ہوتے ہی اس کو کچھ کیفیات ہونا شروع ہوئی، آنا چھوڑ گیا۔ شیخ نے پوچھا کہ فلاں بندہ آتا تھا آنا چھوڑ گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے اب مجھے مرشد کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے حکم کر دیا اب تجھے یہاں سے جو ملنا تھا مل گیا، اب ضرورت نہیں ہے، بس اب تو خود اپنا سلسلہ چلا۔ اور وہ تو کہتا ہے مجھے بے موسم کے پھل اور بے موسم کی چیزیں اور رات کو جنت کی نعمتیں اور روز دعوتیں ہوتی میری۔ تو شیخ نے فرمایا میرا پیغام پہنچا دو، جس وقت تیری دعوت ہو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیے نا۔ اسے پیغام پہنچا، اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، یہ پڑھ لوں گا۔ اب رات کو لے گئے دعوت کے لیے، جب یہ پڑھا دیکھا تو آتے سارے گندگی اور غلاظت پڑی ہوئی تھی، ایک پل میں اس کی حقیقت کھل گئی۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کچھ بندے رہتے تھے۔ شیخ کو دیکھا کہ آپ ذکر کرتے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، دکھیارا ہے، پریشان ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ سورۃ فاتحہ یہ تو ہے، قرآن ہے، سب کا سانجھا ہے، سب کا مشترکہ ہے، میں بھی پڑھ کے دم کر دیا کروں گا۔ شیخ کی خدمت سے اٹھ کے چلا گیا اور خود جا کے دم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو فائدہ نہ ہوا۔ پھر واپس آیا اور عرض کرنے لگا کہ شیخ میں نے لوگوں کو دم کیا تھا، فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا پہلے زبان تو فرید کی لے آتا، وہ اندر یقین جو فرید کا فرید پہ ہے، فرید کہتے ہیں اللہ کو، فرد طاق، فرد طاق، تو وہ جو زبان تھی اور وہ اندر کی تاثیر تھی وہ تو لے آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 3 آدمی چلے، آپ کی خدمت کرتے تھے، سفر حاضر میں آپ کے خادم تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ شیخ اسم اعظم ہی سکھا دیں، اس کا مطلوب اسم اعظم تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اسے پتا کہ مرشد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرشد ہے نا، ان کے پاس اسم اعظم ہے، 1 منٹ میں مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، بیمار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور بھی معجزات تھے قرآن نے بھی بیان کیے۔ میں خاموش ہو گیا ہوں کہ سونے والے اٹھ جائیں تو پھر بات کرو، اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاؤں پکڑنے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ بندہ کہنے لگا اگر میں پاؤں دانتوں سے پکڑ لوں کوئی حرج تو نہیں؟ اللہ کہنے لگے اگر میں پاؤں دانتوں سے پکڑ لوں کوئی حرج تو نہیں؟ نقصان ہو جاتا ہے، سونے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی نشست ہوتی ہے، تھوڑا سا ہمت کر کے، پتہ ہے نیند کا خمار ہوتا ہے، مجبور ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، دورانی بابے کو ہوتا ہے تو مجھے بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو ہوتا ہے۔
اس کا مطلوب اللہ نہیں تھا، اسم اعظم سیکھنا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی اسم اعظم سکھا دے۔ سالہ سال چلتا رہا اس طلب سے، آخر شیخ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، جاؤ، لیکن ہمارے ساتھ چلتے رہے نا، اس میں خیر رہے گی۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جس در سے ملا اس در کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد چھوڑ گیا، کہہ رہے ہیں اسم اعظم مطلوب تھا، وہ مل گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اب تسبیح کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا آپ ایسی ہڈیاں پڑی ہوتی تو یہ پڑھتے تھے، وہ ایک دم میں زندہ ہو جاتی تھی۔ وہ ہڈیاں تھی شیر کی، اور جو پڑھا ایک دم شیر ہوا، شیر تھا بھوکھا اسی کو کھا گیا۔ کچھ لوگ اور چلے، ان کا مطلوب مال تھا، ان کا مطلوب مال تھا۔ چلتے 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 کہنے لگے حضور غریب ہیں دعا فرمائیں، غریب ہیں دعا فرمائیں۔ آخر ایک جگہ دیکھا تو سونے کی اینٹ پڑی تھی، اور کہنے لگے کہ آپ سونے کی اینٹ عنایت فرما دیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ سونا نہیں ہے، یہ سب کو سلا دے گا، چھوڑو اس کو، ہم چل رہے، اللہ روکی سوکی کھلا رہا، اللہ اللہ سیکھ رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑا اصرار کیا، کر کہنے لگے جی آپ جائیں، ہم تو یہی ہیں۔ بڑے موڑ آتے ہیں مرشد کے ساتھ چلتے ہوئے، بڑے موڑ آتے ہیں راہوں میں چلتے ہوئے، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہاں رہے، اب ایک کو کہا کہ بھوک لگی ہے جا کے کھانا لے آئے، اینٹ ہے سونے کی 3 حصے میں تقسیم۔ دو نے کہا کہ اینٹ ہے ایک اور آدھا آدھا کر لیں گے، جب وہ آئے گا تو اس کو مار دیں گے۔ اور اس کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ اینٹ ہے ایک، بندے ہیں 3، کھانے میں زہر ملا دوں، خود کھا لیا، یہ کھائیں گے مر جائیں گے۔ وہ آیا تو انہوں نے اس کو مار دیا، کھانا کھانے بیٹھے تو خود بھی فارغ ہو گئے۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو ان کی ہڈیاں پڑی تھیں اور وہ سونے کی اینٹ ویسی پڑی تھی، اور میں کہا اے کاش اگر یہ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ان کا یہ انجام نہ ہوتا، ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ راہ چلتے ہوئے یہ نفس اور شیطان، یہ اندر کی کیفیتیں ایسے انداز سے تیرے سامنے نقشے پیش کریں گی، تو کہے گا میں تو کچھ ہو گیا میرا، اور بس جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے انداز سے تیرے سامنے نقشے کھولیں گے۔ وہ دینا درویش آخری وقت میں شیخ فخر الدین رازی رحمت اللہ آخری وقت میں فرمانے لگا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، ایک شیطان میرے سامنے ہے، آخری وقت ہے، اور منہ میں انگلی ڈالے پریشان ہے کہ آپ مجھ سے بچ گئے۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، ہاں جب یہ نکل جائیں گی پھر میں کہوں گا میں تو اس سے بچ گیا۔ ارے میں آپ کون ہیں؟ اس نفس شیطان نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کو پکڑ کے یوں ایک جھٹکا دیا۔ ایک دفعہ ایک تجلی ہوئی، نور آیا، ہم رب ہیں اور ہمیں تیری عبادت قبول ہے، جا تو کیا مانگتا ہے، اور آج کے بعد تیری کوئی عبادت، تیری کوئی تسبیح کی ضرورت نہیں، بس تیری ساری عبادتیں قبول، اور تو کائنات کا ہمارا دوست ہے۔ اس طرح کی باتیں کی۔
یہ اللہ کے فضل سے، بس اللہ کے فضل سے ایک دم کہنے لگے کہ عبادت تو موت، عبادت تو نماز اور یہ چیزیں تو موت تک معاف نہیں ہیں، یہ مجھے ایسے کیسے معاف ہو رہی ہیں؟ انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ایک دم وہ نور ہٹا اور کالا دھواں بن گیا، اور فوراً کہنے لگا عبد القادر تیرا علم تجھے بچا گیا، اور حملہ کیا اس نے ٹکا کے۔ فوراً یہ پھر پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا، اور پڑھتے ہی کہنے لگے میرا علم نہیں، مجھے میرا اللہ بچا گیا، اور شیطان یہ گیا اور وہ گیا۔ بہت عجیب دھوکے، بہت عجیب فریب، اور ایسے دھوکے دے گا، ایسے فریب دے گا کہ انسان کو حقیقت میں کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ دے گا۔ ہمارے پاس ایک گھڑی ساز ہوتا تھا، چھوٹے سے قد کا تھا، غریب سفید پوش آدمی، 2 بیویاں تھی، اکثر بیوی آ کے لڑتی تھی وہاں، ایک کے پاس خرچہ زیادہ ہو جاتا تھا، دوسرے کے پاس تھوڑا جاتا تھا، یا کوئی ایک آپس میں انصاف کی کمی ہو جاتی ہوگی، یہ نام بھی ہو تو کچھ، اکثر بیوی آ کے لڑتی تھی۔ آنکھ پہ اس نے وہ پرزا لگایا ہوا ہوتا تھا، وہ گھڑی بنانے والا پرزا، آنکھ پہ پرزا ہوتا تھا، اور وہ بیوی کو جواب دے رہا ہوتا، اچھا چل چل گھر میں چل، آ رہا ہوں، کہہ رہے روز تو کہتے ہیں آ رہا ہوں، دکانداروں کو اکٹھا کر لیتی، کوئی دوسرے تیسرے پانچویں ایک تماشا ہوتا تھا، اور ٹینشن گھر کی لے لے کے نا، اسے کسی نے کہا کہ یہ تسبیح پڑھ لے، تسبیح نے اثر کیا کرنا تھا، اور ٹینشن کی وجہ سے اس کے اندر کچھ کیفیتیں آنا شروع ہوئی، اور وہ ٹینشن کی کیفیت تھی۔ اس نے کہہ دیا میں تو پیر بن گیا ہوں، میں تو مرشد بن گیا ہوں۔ 500 دانوں کی ایک تسبیح گلے میں ڈالی، اور اس کو ایسے گھسیٹتا تھا اور پڑھتا تھا، اور دکان پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جو گھڑی بنوانے آتا تھا اسے کہ بھائی میرے پاس تو نور ہے، تجلی ہے، گھڑی یہیں رکھ جاؤ، بس میں نے ایک تجلی ڈالنی ہے، تیری سب گھڑی ٹھیک ہو جانی۔ تنہائیوں میں گھڑی بنا کے رکھ لیتا تھا۔ لوگوں نے کچھ نذرانے، کچھ ہدیے دینا شروع کر دیے، اور اس کے بعد لوگوں کو کے اندر اس نے دعوے کیے مجھے فلاں ہوتا ہے۔ پھر ایک کام اس نے کرتا تھا، ایسے کھڑے ہو کے نا، یہ میری طرف دیکھو، ایسے بعض اوقات نا سڑک پہ چلتے ہوئے ایسے کرتا تھا، جیسے نا بندہ گلے ملتا ہے، گلے مل کے پھر ہاتھ پکڑ کے چومتا ہے۔ انہیں کون کون تھے؟ انہیں کہا سرکار غوث پاک آ رہے تھے، پھر میرے گلے مل گئے۔ ہاں، گلے ملتا ایسے، ہواؤں میں گلے ملتا تھا۔ بہت ہو گیا بیچارہ کب کا، ہواؤں میں گلے ملتا تھا۔ ہم تھے 2 کلاس فیلو، وہ مجھ سے عمر میں کچھ بڑے تھے۔ ان کا کوئی شعبہ اور تھا، معاشی طور سے بہت کمزور تھے، تالے چابیاں بناتے تھے، تالے کی جو چابیاں ہوتی تھی نا وہ بناتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے ایک نور آ گیا ہے۔ ان کے برین میں ٹیومر تھی، مجھے نور آ گیا ہے، اور نور سے جو ہے جنات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ دیکھو جنات جا رہا ہے۔ ایسے کہتا اوئے، گندی گالیاں دیتا تھا، چھوڑ اس کو،
اٹھا کے لے جا رہا ہے مائی کو، پھر تھوڑی دیر کہتا میں نے مائی کو اٹھا کے لے جا رہا تھا، اس کو چھڑوا دیا ہے۔ اچھا کچھ بیچارے ضعیف العقیدہ لوگ دو چار جو ہیں ان کو کہا بھائی اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنا شروع کر دیا، شاہ، اور عجیب و غریب داستانیں، عجیب و غریب کہانیاں، عجیب و غریب رنگ کہانیاں۔ اور وہ کہتا تھا یقین سے کہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پر یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہ کس انداز سے ڈستا ہے، یہ کن راہوں سے، حقیقت کی راہوں سے ہٹاتا ہے۔ بس جو شخص قرآن و سنت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں پہ 100% چلتا رہے، چلتا رہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایسے بے شمار لوگوں کے تذکرے کیے ہیں جنہوں نے اپنے فرقے بنا لیے اور جو ایسے انوکھے کام کرتے تھے جن کا تعلق نہ طریقت سے، نہ شریعت سے، نہ حقیقت سے تھا، اور وہ صرف اپنے خیال، اپنے گمان اور اپنے تصور۔ ایک ہے مجذوب، ایک ہے خود ساختہ مجذوب، اس کو کہتے ہیں مجنون۔ مجذوب سے میں انکار نہیں کرتا، کچھ مجذوبوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، حقیقی مجذوبوں سے میری ملاقاتیں شیخ کی برکت سے ہوئی ہیں، لیکن ہر مجذوب مجنون مجذوب نہیں ہوتا۔ ہر مجنون یعنی جس کا دماغ آؤٹ ہو وہ مجذوب نہیں ہوتا، لیکن مجذوب ہوتا ہے، اور مجذوب خود نہیں بنتا۔ اللہ پاک جل شانہ اسے اپنی محبت میں جذب کر لیتے ہیں اور اس میں اپنی محبت جذب کر دیتے ہیں، اور مدینے والے کی محبت اس کے اندر جذب کر دیتے ہیں، اور اس کا گمان، اس کا خیال، اس کا تصور اور اس کی اپنی سوچیں اس سے نکل جاتی ہیں، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ ایک درس میں نے ہفتہ پہلے غالباً عرض کیا، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اور سنا درس ایک اختیاری چیز ہے کیا؟ قرآن، حدیث، نماز، اعمال، ذکر، تسبیحات، اللہ کی ذات کا تعلق۔ بھئی یہ کولر چلا دو، کون ہے اس کا؟ اب چلا دو۔ حبس ہے تو پھر یہ کیوں نہیں چلاتے؟ قرآن، حدیث یہ اختیاری چیزیں ہیں، اور کچھ غیر اختیاری چیزیں ہیں، کچھ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مجھے کشف ہو جائے، مجھے کمال ہو جائے، مجھے کرامت مل جائے، میں ایسے بیٹھوں قبروں میں جھانکنا شروع کر دوں، ایسے دیکھوں فرشتوں کو نظر آنا شروع ہو جاؤں، فرشتے مجھے نظر آنا، جنات کو دیکھوں، یا بیٹھے بیٹھے کچھ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ دوڑیں، اور اگر ایسے کوئی وساوس آئیں تو ان سے استغفار کریں، بچے رہیں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ شیطان یہ جو ذرہ ایمان کا ہے یہ بھی لے لے گا اور ایسی ایسی انوکھی پٹیاں اور کہانیاں پڑھائے گا، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے فرمایا اطلاع سے اصلاح ہوتی ہے، اطلاع سے اطلاع کریں اپنی حالات کی۔ ڈاکٹر کو اطلاع کرتے ہیں نا، فلاں جگہ درد ہے، فلاں جگہ میدا، فلاں یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اطلاع کرتے ہیں تو اصلاح ہوتی ہے۔ وہ جسمانی معالج ہے، روحانی معالج کو اطلاع ہی نہیں کرتے، اور یہ اندر اندر جو کشمکش چلتی رہتی ہے، اور یہ کشمکش چلتے پھر ایک عجیب رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس رنگ کا کان نہ دور تک کسی چیز کا تعلق نہیں ہوتا، اور یہ اپنے تئیں ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، اب یہاں کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ایک صاحب آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ جی ابھی ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تھے اور وہ کہنے لگے حکیم طارق کو سلام کہنا. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد آ کے کہنے لگے فلاں ہستی آئی تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے فلاں وقت آئے تھے، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آمین کہی تھی. ایک دفعہ میں نے کہا آپ مجھے آ کے ملیے گا ذرا. جب میں نے کہا ملے تو میں نے کہا کہ آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، کچھ جسمانی بیماری تو نہیں آپ کو؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں ہے، ہمارا ایک سیرپ ہے سکون افزا ذہنی ٹینشن انگزائٹی کے لیے. میں نے کہا یہ سکون افزا کی کچھ بوتلیں پیئیں آپ، اور کچھ مرچ مسالہ تلی ہوئی چیزیں، روسٹ بروسٹ چکن گرم چیزیں اور انڈا مرغی مچھلی چائے، یہ چیزیں سبزیاں ہلکی پھلکی غذائیں یہ بس کھائیں، یہ چھوڑ دیں. اور پھر آ کے مجھے ملے، میں نے انہیں ڈیٹ دے دی. پھر آ کے جب مجھے ملے میں نے کہا کوئی سلام؟ کہ ابھی تک نہیں آیا، جب سے آپ سے ملا ہوں کوئی سلام نہیں آیا، وہ چیز مجھ سے چھن گئی ہے. وہ تو چھننی تھی. ایک بوڑھی خاتون اس کا جوان بیٹا میرے پاس لیا ہے، میں تو کس موضوع کو چھیڑ بیٹھے، میرے پاس تو کہانیاں ہیں. بوڑھی خاتون جوان بیٹا آتا تھا اور وہ آ کے کہتی تھی کہ میں حکیم صاحب کے پاس کھیلنے جا رہی ہوں، میں اتنے جا کے کھیڈاں گی. اور پھر وہ بال کھول لیتی مائی اور کہتی یہاں آپ کے پاس جو ہیں کوئی ہستیاں ہیں جو مجھے کھلاتی ہیں، اور جو مائی شروع ہوتی بے ہوش ہو جاتی. کمزور تو ویسے ہی تھی، اس کا کچھ نہ بچتا. میں کہا یا اللہ یہ کھیڈ نہیں بن گئی. میں تو ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، میں تو حقیقت کی دنیا کا، میرے تو کوئی ہاتھ چومے مجھے تو ان چیزوں سے بھی دوری محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو. یہ کیا؟ اٹھا دو بھائی، شفیع میمن صاحب کو اٹھا دو ذرا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ان دفعہ ان کو ساتھ لائیے گا. والد صاحب ان کے آئے نا. اچھا وہ کھیڈر نہیں تھا، وہ سارا مکر تھا. جب انسان کو تھوڑا سا کسی نالج کی تھوڑی سی شعور آ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی جن ہے یا نقلی جن ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے مائی کے اوپر ہے جن، اور اگر اس کا جن نہ نکلا تو تیرے اوپر بھی تیرے بچوں کو کھا جائے گا. اب جس وقت جن ہے تو جوتے برسانا شروع کر دے بس. اچھا وہ حالت گھر بھی ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کوئی بھی ناگواری ہو اس کی کوئی چاہت پوری نہ کریں. وہ کہتی ہے میرے اندر وہ ہستی ہے، وہ کہتی ہے اس چاہت پوری نہ کرو گے تو تمہارے گھر کو اجاڑ دوں گا. فلاں شاپنگ کرنی ہے، فلاں کوئی چیز ہے، چاہت پوری، پیسے اتنے مانگے ہیں. میں نے کہا اس کا حل صرف یہی ہے. اچھا یہ جوتے اس مائی کو نہیں لگیں گے، وہ اس کو لگیں گے جن کو، زور سے مارنے، ایسی کی تیسی پھیر دینا. مائی نے کھیڈن شروع کیا، جوان نے جوتیاں. 4-5 جوتیوں کے بعد کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا وہ اسی چیز کو نکال رہا ہے. میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ نہ روکیں، یہ وہی بات کر رہا ہے، یہ وہی بات کر رہا ہے، ہاتھ نہ روکے. اس نے اور کرنا شروع کر دیا. کہنے لگی میں بات کر، میں کہ نا یہ وہی مان ہے. اور وہ چیخے کہ میں بات کر رہی ہوں. میں کہ نا
पक्का रहना। मैंने कहा मैं तेरी चमड़ी उतरवा दूंगा। तूने सारे घर को वक्त डाला हुआ था माई ने। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, लगता है कि कुछ इरादा हो गया। मैं कहा फिर करेगी? कहने अल्लाह का। मैंने कहा फिर खेडेगी या मैं खिडावा? जिन मानता हूं हैं, पर नफ्सियाती घरेलू उलझने बाज औकात बाज हीलों बहानों पे मजबूर कर देती हैं। घरेलू नफ्सियाती उलझने इंसान को बहुत हीले बहाने पे मजबूर कर देती हैं, कुछ मुतालबात मनवाना और कुछ चीजें करना। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह मैं गया घर, तो अम्मा रहमतुल्लाह अलैह घर नहीं थी। गर्मियों की इशा थी, देर से इशा पढ़ के 9:45 बजे मस्जिद से मैं घर गया। भूख बड़ी जोर से लगी हुई। मैंने सफेद चावल उबले हुए और दूध डाल के चम्मच से खाए। अम्मा कहने लगी फलां कजन है ना, उसकी बेटी को जिन्नात आए हुए हैं और अम्मा वहां है। फिर मैं गया दूसरे मोहल्ले में, तो पता चला, उन्होंने कहा चलो चलो तारिक आ गया, तारिक आ गया। अब मसला हल हो गया। वो कहती थी हर 8वें दिन मुझे फलां दरबार पे ले जाओ, कभी कराची के, कभी दुनिया का कोई दरबार है वहां ले जाओ। तारिक आ गया था। उसने बड़े मखसूस लहजे में मुझे कहा तारिक आ गया है, ऐसे कहा। अच्छा, मैंने साथ बैठा, कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ा। मैंने कहा मामला तो दूसरा है। मैंने कहा भाई ये मसला फौरन हल हो जाएगा। आप एक काम करो, बड़ी बड़ी मेखें ले आओ कहीं से और उसको आग में डाल दो, ये मसला हल हो जाएगा। कोई मसला नहीं, ये बड़ा सख्त किस्म का जालिम आदमी है, कोई जिन है। और इसको मैं आग तपा के ना, आप सिर्फ ऐसा करो, 4 पाई पे इसके अजारबंद निकाल के ना हाथ बांध दो। ऐसे एक हाथ इधर बांध दो, एक हाथ इधर बांध दो, पांव बांध दो और प्लास ले आओ। जिस वक्त मेखें गर्म हो जाएंगे मैं इसके हाथों के अंदर से आर पार कर दूंगा और वो मसला ही कोई नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाएगी। अच्छा, घर वाले फौरन मुझे मानते थे, मेखें तलाश करने लगे, इधर से इधर से इधर से मेखें तलाश करने लगे। अब कहां से मेखें मिले? उस साथ वालों ने कहा कि यहां साथ एक माई है, वो पाए जो है ना वो आग पे साड़ के ना कसाईयों को देती है, उसके पास सीखे हैं, बड़ी बड़ी लोहे की सुलाखें हैं। हाँ, वो ले आए। अब जनाब आग जल रही है, उसमें गर्म हो रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ाई शुरू करता हूं इधर से, मैं अपना जिक्र करता जो भी था। अच्छा, मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मुतमईन है कि अब तारिक आ गया था, अब जिंदगी आई गया। तो उसको पता चल गया, उसने कहा ये जालिम है, ये तो कुछ कर देगा मुझे। एकदम उठ के बैठ गई, कहने लगे हम जा रहे हैं। मैं कह नहीं, अब नहीं जाने देना। मैंने कड़ा दे दिया, अब तुम कहां जा सकते हो, मेरे कड़े में तुम भाग सकते हो, हमें जाने दिया जाए। मैं क्या नहीं जाने दिया जाएगा, हमें जाने दिया जाए। मैंने कहा देखो जल्दी करो, घर वाले आग जला के कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। मैंने कहा और दो, हवा उसको अंगारे बने, सो बिल्कुल सुर्ख हो जाए ना। वो कह रहे उधर, वो उधर, मैं बार बार जोर जोर से कहूं जोर सुर्ख करो, और इधर वो कहे जाना है। मैं कहा नहीं जाने देना। अच्छा, मैंने कहा तुम सारे बाहर चले जाओ, और मुझसे बहुत छोटी थी। मैंने कहा और कितने दरबारें फिरेगी या ये काम करूं? करे अल्लाह के बाद ना, तूने घर की रोटी नहीं रखी। सफेद पोश आदमी बालियां बेच के दरबार के चक्कर लगवाए थे मां की, फलां दरबार पे हाजिरी है, फलां दरबार पे हाजिरी है, फलां बाबे पे हाजिरी है। सैर सपाटे का शौक था ना असल में। मैंने कहा और अभी कराऊंगा, हाथ बंधवा के यहां से कराऊंगा, सारी जिंदगी दाग रहेंगे। औरत मर जाएगी, चेहरे और चेहरे, हाथों और चेहरे के दागों को कबूल नहीं करेगी। हड्डियों का कैंसर उसे हो जाए, लेकिन चेहरे का हुस्न जमाल।
خیر انہوں نے کہا جی وہ بابا جی، میں نے کہا چلے گئے، بس ختم، آج کے بعد نہیں آئیں گے، آج کے بعد آئیں تو آپ مجھے بلا لینا، آج بلائیں گے وہ آئیں گے ہی نہیں۔ اب تو خیر وہ خود بچوں والی ہو گئی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، میں ان مراحل سے گزرا ہوا ہوں۔ تھوڑا سا اگر یہ کیفیتیں ہوں، ان کیفیتوں کو فوراً، ہاں سچی کیفیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کیفیتوں کی علامات اور ہوتی ہیں۔ کشف ہے، کمال ہے، روحوں سے گفتگو ہے، اللہ کی ذات کی تجلی ہے، مدینے والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، یہ سارا نظام موجود ہے، لاکھوں میں سے کسی ایک کو، کروڑوں میں سے کسی ایک کو اپنی کیفیات بتاتے رہیں۔ اگر کیفیات نہ بتائی، یہ شیطان راستے میں ڈس لے گا، میں نے کل بھی کہا تھا، ٹھگ لے گا۔ اپنے بیگ کو نہیں چھوڑنا، ورنہ یہ ایسے انداز سے یہ کیکر سنگھ کی بھی جیب تراش لے گا۔ تو کون ہے؟ وہ خود مانا ہوا بر صغیر کا جیب تراش تھا۔ ایمان کو بچانا، ایمان کو بنانا اور ایمان کی محنت کرنا، یہ اصل ہے۔